اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پروگرام سپریم کورٹ آف پاکستان کے بحران کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں چونکہ میرے ایک LLB کے دوست ہیں جو آج کل سیشن جج ہیں سندھ میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا پریکٹیشنر، لائر تو میں نہیں رہا ہوں، تو آپ بھی اس کے بارے میں جو ہے آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو آپ بھی اس کے بارے میں کچھ کہیں۔ تو چونکہ وہ خود سرونگ جج ہیں، تو میں اپنے طور پہ جو ہے جو میری سمجھ اور بساط کے مطابق ہے، میں یہاں کچھ معروضات اور کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے ایک تو ہم اس آج کے پروگرام میں یہ دیکھیں گے کہ جو سپریم کورٹ میں اندرونی گروپنگ کیا ہے، ججز کا انتخاب کس طریقے سے ہوتا ہے، عمر، قابلیت اور دوسرے کیا عوامل اس میں کار فرما ہوتے ہیں، جو عام عوام ہے ان کی انصاف تک، اعلیٰ عدلیہ کی انصاف تک ان کی جو دسترس ہے وہ کتنی مشکل بنا دی گئی ہے، جو اور اعلیٰ عدالتوں میں کتنے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہیں، وے فارورڈ کیا ہے، اور اس کا کوئی اگر حل بھی ہے اس کی ایک جو تجویز ہے کہ جو تاکہ عام لوگوں کو انصاف تک صحیح حاصل ہو سکے، اس بارے میں آخر میں ایک تجویز بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا سبھی لوگوں شکر ہے، ہم سب لوگوں کے اوپر اللہ کے بے شمار انعامات ہیں اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے یہ خاص انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی جو پرسنٹ پریویلیجز کو تو آپ دیکھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سوائے چند ایک کہ یہ ججز جو ہیں بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں اگر کمپیوٹر کی بیلٹنگ ہو پلاٹس کی، سارے کے سارے پلاٹ ان کے نکلتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہوتے ہیں ان کے کارنر اور اچھے پلاٹس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انصاف پسندی اتنے ہوتے ہیں کہ آئین کے ساتھ وفاداری کے باوجود جب بھی آئین کو کسی ڈکٹیٹر نے توڑا تو ان کو گھر جا کے جو ہے ان کو فٹافٹ جو ہے وہ NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ بعضوں کتنے ہیں کہ شوقین اور بعضوں بین الاقوامی دوروں پہ جائیں تو وہ دورے اور ان دوروں کے دوران جتنی بھی شاپنگ ہے وہ ملک ریاض جیسے لوگوں کے کریڈٹ کارڈوں سے کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تابع دار یہ اتنے ہیں اپنے جو حاشیہ برداروں کے کہ ان کے لکھے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ پڑھ کر عدالتوں میں سنا دیتے ہیں بغیر کسی حیل و حجت کے۔ اس کے علاوہ بعض فیصلوں کے لیے جو ہے یہ ٹیلی فونک جو ہے وہ ڈکٹیشن بھی لیتے ہیں، اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو اس وقت جو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اندرونی یہ خلفشار ہے کیا سپریم کورٹ کا ٹوٹل جو بینچ ہے 17، ٹوٹل جو ججز ہیں وہ 17 ہیں۔ 17 دو گروپس میں موجود ہیں۔ ایک گروپ میں جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں جو عمر عطا بندیال چیف جسٹس صاحب ہیں، اور دوسرے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں قاضی فائزی صاحب۔ عمر عطا بندیال کے ساتھ ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب ہیں، اور یہ ان کے بڑے پکے ٹھکے ان کے جو جوڑی دار ہیں، اور انہی کو جو ہے یہ کاز لسٹ پہ انہی کو رکھتے ہیں، اور 2-3 سال سے جو سینئر ججز ہیں دوسرے ان کو کوئی جو اس اہم جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی جو بینچ بنتے ہیں ان میں وہ رکھتے بھی نہیں ہیں، پرٹیکولرلی جسٹس قاضی فائزی صاحب کو۔ اچھا، ان میں اب جو اپنے طور پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو انٹرنیشنلی یا چھوڑیں ہمارے ڈومیسٹک جو 4-6 بڑے صحافی ہیں جیسے اسد طور ہیں، اعزاز سید ہیں، ان کے ساتھ جو ہے عمر چیمہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں کامران خان نہیں، یہ جو حامد میر وغیرہ یا نسیم زہرا، بقول ان کے جو ہے یہ ڈیموگرافک بیسس پہ جغرافیکل تقسیم ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی۔ یہ جن 3 ججز کا میں نے نام دیا، عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن اور منیب اختر صاحب، یہ پنجاب کے ہیں، اور جو ریسٹ آف دی ججز ہیں وہ دوسرے صوبوں سے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ان کے بقول ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے، یہ ایک طرف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان جو 17 ججز ہیں ان میں سے یہ ان 3 ججوں کا گروپ جو ہے ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ جو دوسرے 5 ججز ہیں وہ سارے کے سارے وہ ججز ہیں جن کو آؤٹ آف ٹرن اور سینئرٹی اور میرٹ کو جو ہے پائمال کر کے، جن کو جو ہے گھسیٹ کے جو ہے زبردستی جو ہے
سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے وہ امن نوا صدق نے ان کے ساتھ ہیں، جسٹس بندیال صاحب کے ساتھ ہیں۔ باقی جو ججز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز رہے ہیں، اور ان کا ایک اپنا جو ہے وہ ایک سے ہے۔ اس لحاظ سے گروپ یہ دو طریقوں کی گروپنگ ہے، ایک ڈیموگرافک بیسک کی گروپنگ ہے، دوسری سفارشی اور جو ڈائریکٹ لوگوں کو جن کو زبردستی سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے یہ گروپنگ ہے۔ اچھا، اب جو کیس انڈر کنسیڈریشن ہے یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ کیس ہے سوموٹو ایکشن ہے 184(3) کا، تو اس میں 9 ججز کا یہ بینچ بنا تھا، وہ ٹوٹ کے جو ہے وہ 7 6 5 4 اور 3 کا رہ گیا۔ جو چوتھے جج تھے وہ جسٹس امین صاحب تھے، وہ علیحدہ ہوئے، اور اس کے بعد جو فیصلہ تھا، جو ہیئرنگ ہوئی، ہیئرنگ کے بعد جو ہے وہ ججز جب وہاں سے گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کا مجھے بھی پتہ ہے کہ جب کوئی بینچ ہیئرنگ کرتا ہے تو اس میں ڈیلیبریشن جج کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، تو کوئی ایک جج اگر تو کنسنسس ہو تو ایک جج فیصلہ لکھ لیتا ہے، اگر کوئی سی کا ڈیسینڈنگ نوٹ ہو تو پھر وہ فیصلہ تو لکھا جاتا ہے اور اس کا ڈیسینڈنگ نوٹ جو ہے اس کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے جب جسٹس امین جو ہے وہ علیحدہ ہوئے بینچ سے تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس اپنے دوسرے ساتھی ججز جو ہیں اعجاز الاحسن اور منیب اختر صاحب کے ساتھ گئے، اور جو جسٹس بندوخیل ہیں وہ بھی بقول ان کے وہ انتظار کرتے رہے، ان سے نہیں پوچھا گیا۔ شام کو ان کے گھر ایک انہوں نے لکھا ہوا فیصلہ بھیجا کہ اس پہ دستخط کر دیں وداؤٹ ڈیلیبریشن۔ تو جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں ہیئرنگ کے بعد جو ہے ججز جو ہے اپنے طور پہ اس کے اوپر ڈیلیبریشن کرتے ہیں، اس میں بہت ساری پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں جو ایڈ ہوتی ہیں، وہ اس کی نوک پلک ہوتی ہے، اس کی ڈیلیبریشن وہ نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے جسٹس مندوخیل صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ میں اس سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا ہوں، تو میں اس جج سے جس بینچ سے میں علیحدہ ہوتا ہوں، اور بڑی دعا دی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے، تو اور یہ جو ہے یہ بینچ جو ہے وہ کوئی اچھا فیصلہ کرے۔ اچھا فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ تو یہی ہونا ہے کہ شاید وہ ہوگا ججز جو ہیں وہ یہ فیصلہ دیں گے کہ ہونے چاہیے الیکشن بالکل ہونے چاہیے۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ پھر ریونیو میں جائے گی اور مزید معاملات جو ہے وہ بگڑیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے 3-4 قسم کے بحرانوں سے دو چار ہے۔ معاشی بحران چلیں وہ ایک علیحدہ ہے، ہمارا جو یہ ایک سماجی بحران اس طرح کا ہے کہ اس میں کوئی سماج میں بھی بہت ساری جو ہے فرکشنز آئی ہوئی ہیں، اور یہ عدالتی بحران کی وجہ سے اتنا جگہ سائی ہو رہی ہے۔ آج کل ایک کیس چل رہا ہے مہاراشٹر جو بینچ ہے انڈین سپریم کورٹ کا، اس میں ایک چل رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں میں نے آج فیس بک پہ وہ شیئر بھی کیا تھا، اس کو وہ لائیو بتا رہے ہیں۔ اتنے اچھے طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، جو ہے اٹارنی جنرل آرگومنٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا ایک کیس ہے۔ وہاں گورنر نے مہاراشٹر کی گورنمنٹ کو کہا ہوا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اس میں وہ اتنے نوبل طریقے سے جو آرگومنٹ ہو رہے ہیں، اتنے لوگ اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے اور کل چیف جسٹس نے جو تقریر کی ہے اس میں بعض انٹرنیشنل میڈیا چینلز نے اس کو ایک فریاد سے تعبیر کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری جگہ سائی کا باعث بن رہی ہیں۔ اچھا، جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ججز آتے کیسے ہیں؟ ہائی کورٹ میں ہر وہ شخص آ سکتا ہے ایز اے جج کے لیے کوالیفائی کرتا ہے جس کے پاس لا کی ڈگری اور 10 سال کی پریکٹس ہائی کورٹ کی پریکٹس ہو 10 سال کی، یا اس سے کم و بیش کچھ شاید اور اپڈیٹ ہوئی ہوں۔ تو یہ وہ ججز ہوتے ہیں سارے کے سارے جن کو لاٹھی بردار اور ڈنڈا بردار ہم دیکھتے ہیں، یہ انہی میں سے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بندہ جج لگ سکتا ہے۔ ہاں، اس میں 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس صوبے سے ہے، چونکہ کچھ صوبائی ریسٹرکشن تو ہے، یہ تو ایک ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا انفلوئنشل ہے، اس کا کس چیمبر سے تعلق ہے، چیمبر مطلب اور کس گروپ سے تعلق ہے۔ چیمبر جیسے ہوا حامد خان کا چیمبر ہوا، آسما جیلانی کا چیمبر ہوا، اعجاز احسن صاحب کا ہوا، کراچی میں جو ہے وہ خالد انور صاحب کا چیمبر تھا، اس کے علاوہ ایک ابروئی صاحب کا چیمبر تھا، اس طریقے سے اور بھی ہیں۔ تو کس چیمبر سے تعلق ہے، پھر گروپ کس سے تعلق ہے، آیا وہ حامد خان گروپ سے ہے
یا آسما جیلانی کے چیمبر سے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ جو لوگ انفلوئنشل ہیں سپریم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے جنہوں نے کرنی ہے ان کی کرنی ہے سلیکشن کرنی ہے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہیں. تو پیئر جو ہے اس کے لیے کوئی خاص ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی اتنا اسکروٹنی کرائٹیریا بھی نہیں ہوتا ہے. تو سینئر ججز سینئر وکلا کو جو ہے وہ انڈکٹ کر دیا جاتا ہے، بعض کو ایڈاک بیس پہ اور بعض کو ڈائریکٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر کرنا کس نے ہے، وہی جو ہے ون مین شو ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ون مین شو ہے، اور ساری کی ساری جو کر رہی ہیں ان کو بہت حد تک جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے جو ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے. وہ جب ہائی کورٹ میں آ گئے اس کے بعد جو ہے ان کی ایلیویشن جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ججز 17 میں سے ایسے ہیں جو پکے ٹھکے میرٹ کو توڑ کے آگے گئے ہوئے ہیں، اور وہ ہر اس جگہ انگوٹھا لگاتے ہیں جہاں انہیں چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کا ایک اور طریقہ جو ہے تعلیمی قابلیت مختلف، لا گریجویٹ، LLB LLM بیرسٹ بار ایٹ لا جو بھی ہو اس میں جیسے کیسے بھی ہو، اور ان کی پرسنٹ پریویلیجز جو ہیں وہ انہوں نے طے کی ہوئی ہیں. ویسے تو پہلے گورنمنٹ کی ہوتی تھی، بعد میں ججز نے خود مشرف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ طے کر لی تھی، اور بہت اچھی جو ہیں انہیں مراد بھی ملتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اختیارات ہیں وہ بھی موجود ہیں، مراد بھی موجود ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. ان سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کتنے کیسز کا فیصلہ کیا ہے، کتنے عرصے سے کوئی کیس پینڈنگ میں ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو پھانسی لگ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ آتا ہے یہ اس کو بری کر دیتے ہیں. اس وقت میں آپ سے ذرا یہ جو ایک MNA ہیں نصرت پٹھان صاحبہ سندھ سے قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، ان کا ایک سوال آیا تھا پچھلے دنوں. اس میں جو پینڈنگ کیسز ہیں سپریم کورٹ اعلیٰ عدالتوں میں، تو ان کی انہوں نے تعداد بتائی ہے جو آفیشیل بتائی ہے 3,80,000 ہیں، جس میں ہائی کورٹ سر فہرست ہے ہائی کورٹ آف لاہور پنجاب ہائی کورٹ سر فہرست ہے جن کی 1,79,000 جن کے سے زیادہ کیسز جو ہے وہ جو پینڈنگ میں ہیں گزشتہ 5 سال سے. سندھ ہائی کورٹ میں 85,000 ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں 41,000 ہیں، اسلام آباد میں 17 ہیں، اور بلوچستان ہائی کورٹ میں 4,000 ہیں. اچھا، یہ بعض اوقات یہ سو موٹو کا ایکشن ہے یہ بھی جو ہے یہ بڑی جو ہے یہ فرمائشی ہوتے ہیں یا ان کی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. نہیں تو کبھی کسی نے جو عوامی مفاد عامہ کے اوپر کبھی بھی نہیں لیتے. آج کل کبھی کسی نے لیا ہے کہ یہ 8-10 لوگ جو ہے آٹے کے سستا آٹا خریدتے ہوئے جو ہے وہ ان شہید ہو گئے، ان کے بارے میں جو ہے کسی نے لیا ہے سو موٹو ایکشن؟ نہیں دیا. لائک وائز ایک میں مثال دیتا ہوں کہ 456 یا 57 ارب روپے جو ہیں وہ جو دینے تھے، جو پیمنٹ کرنی تھی ملک ریاض نے، جو ایک برٹش کورٹ کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی، وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ کہ ابھی سو موٹو ایکشن لیا ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کو گئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو گئے ہیں، یا کدھر گئے ہیں وہ پیسے؟ 457 ارب کے لیے جو ہے یہ 10-5 کروڑ کے لیے تو سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں، ویسے کسی اپنی اونا کی خاطر تو سو موٹو ایکشن لے لیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو بڑے بڑے کام ہیں ان کے لیے جو ہے کوئی نہیں لیتا، چونکہ ملک ریاض جو ہیں ان کے پاس بڑے پلاٹس، بنگلے اور جو ہے وہ فارم ہاؤسز ہیں. تو یہ ہمارے حالت ہے کورٹس کی. اچھا، ہماری جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہیں وہ بھی کنٹروورسی سے بھرپور ہیں، اور پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے جو انتہائی کنٹروورشل فیصلوں سے جو ہے بھری پڑی ہے. اس میں جسٹس منیر کا وہ والا فیصلہ، ان کا جو مولوی تمیز الدین خان کیس کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہونے کی انہوں کی جو ہے بنیاد رکھی گئی. اس کے علاوہ جسٹس انوار الحق اور مولوی مشتاق صاحب کے فیصلے جو ہیں جو انہوں نے کیے تھے بھٹو صاحب کے کیس میں، اور اس میں ایک جج تھے بڑے لمبے قد کے اتنے سے، ڈاکٹر نسیم احسن شاہ. وہ جو ہے وہ 5-7-10 سال کے بعد بھٹو صاحب کو پھانسی کی اس پہ دستخط کرنے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے جی کہ دیکھیں جی ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم پہ بڑا دباؤ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم کر لیتے ہیں ایسے فیصلے. تو بعد میں وہ کہنے لگے کہ اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہونی چاہیے، ری ہیئرنگ ہونی چاہیے. بندے کو آپ نے ایک ہی جو لیڈر پیدا کیا تھا اس کو مار دیا کسی کی خواہش اور فرمائش پہ، اور اس کی دوبارہ ری ہیئرنگ ایسے ہی تھوڑی ہو سکتی ہے. پھر ہماری اعلیٰ عدالتوں نے
آئین کی خلاف ورزی کرنے پر 3 مارشل لاء کو جو ہے ان کو جسٹیفائی قرار دیا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس طرف کہ یہ جو جیسے ڈاکٹروں کی اسپیشلائزیشن کی فیلڈ ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے ججز کی بھی۔ جیسے کوئی ڈاکٹر دماغ کا ہوتا ہے، دماغ کا سرجن ہے، کوئی دل کا سرجن ہے، کوئی جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے، تو اسی طریقے سے کوئی سائیکیٹرسٹ ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے ان کی بھی جو ہے مختلف فیلڈز ہوتی ہیں، سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کرمنل کیسز کے بالکل علیحدہ ہوتے ہیں جو وکیل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر اور انشورنس سیکٹر کے علیحدہ ہوتے ہیں، بینکنگ وغیرہ کے علیحدہ ہوتے ہیں، سول لاء کے علیحدہ ہوتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ آج کل جو دھینگا مشتی ہمارے کورٹس میں چل رہی ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ ٹوٹلی وی آئی پی کیسز اور یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ ایز اے لاء کے اور قانون کے ادنا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ جب آپ جج اس لیول پہ چلے جاتے ہیں اوپر، تو اوپر جا کے جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات بڑے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جسٹس افتخار محمد چودھری نے ایک ریکارڈڈ کیسز میں ایک فیصلہ ایسے دبنگ سا فیصلہ جو ہے نا ویسے نعرہ مار دیا ریکارڈڈ کیس میں، اس میں 5 سے 6 ارب ڈالر کی پلینٹی پاکستان کو پڑی ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسا جج ہوتا جس کو کارپوریٹ اس کے جو لاء کا پتہ ہوتا پراپرلی، اور اس کے انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں یا جو اوبلیگیشن ہیں ان کا پتہ ہوتا، اس نے پڑھا ہوتا، وہ کبھی ایسا فیصلہ نہ دیتا، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کو دیکھتا کہ اس میں پاکستان اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے۔ تو میری ذاتی رائے میں یہ اب وقت آ گیا ہے کہ عام آدمی کی دسترس سے اعلیٰ عدالتوں میں تو ان میں کی جو تاریخ لگتی نہیں ہے، کاز لسٹ پہ ان کے کیسز ہی نہیں آتے ہیں، تو ان کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ جو وی آئی پی کیسز ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہیں، یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ٹوٹل علیحدہ ہوں، سپیڈی بھلے ان کا ڈسپوزل ہو۔ اسی طریقے سے ججوں کی تعداد بڑھا دی جائے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہو کہ جو کرمنل کیسز ہیں ان کے لیے جو علیحدہ بینچ ہوں، اور سول لاء جو ہیں ان کے علیحدہ ہوں، اور کارپوریٹ سیکٹر کے لیے پرٹیکولرلی کارپوریٹ سیکٹر اور انٹرنیشنل ٹریٹیز کے لیے، بینکنگ اور انشورنس سیکٹر کے لیے، ان کے لیے 4 سیکٹر میں ان کو تقسیم کر دیا جائے، اور ان کی پراپر ٹریننگ ہو۔ ان کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی ہے، ایک دن جو بندہ جو ہے لاٹھی اٹھائے ہوئے جو ہے مار داڑ کر رہا ہوتا ہے، دوسرے دن وہ جج بن کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اور جو ہماری جوڈیشل اکیڈمی ہے اس کا بھی بڑا ویک ریکارڈ ہے۔ تو پھر عمر کی کوئی یاد نہیں ہے، کوئی 50 سال کوئی 55 سال میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے بندہ کہ اس کی جو ہے وہ اتنی لرننگ کیپیسٹی بھی نہیں رہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر یہ کر دیا جائے کہ عمر کم از کم زیادہ سے زیادہ جو عمر ہے وہ 40 سال تک جو ہے عمر کا جو بندہ ہے اس کو انڈکٹ کیا جائے، اس کو ٹرین کیا جائے متعلقہ فیلڈ میں، اور اسپیشلائزیشن جو بھی ہو اس کی، اگر کرمنل لاء میں ہے تو کرمنل لاء کی سائڈ پہ جائے، سول ہے تو سول میں جائے، اگر کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہے جیسے اعتزاز احسن ہیں یا اور بے شمار لوگ ہیں، تو ان کو جو ہے وہ جو ہے ان کو رکھا جائے۔ تو یہ میری سبمیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ جو میری آخری جو سبمیشن ہے وہ یہ ہے گورنمنٹ سے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جو لوگوں کے سال سے جو کیسز پینڈنگ میں ہیں، جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، تو ان کو جو ہے اچھے طریقے سے کوئی ایسا وے آؤٹ نکالا جائے تاکہ ان کی ہیئرنگ ہو۔ میری پنڈی میں پوسٹنگ تھی تو وہاں پہ مجھے ایک صاحب ملے، تو انہوں نے کہا میری یہ 4تھی پشت ہے، 1956 کا یہ کیس ہے جس کا ابھی فیصلہ ہوا ہے 2022 میں، تو یہ کوئی تقریباً یہ جو ہے کوئی 66 سال کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوا، اور ان کی 4تھی پشت تھی۔ تو یہ اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ ہمارے ججز کی کوئی انڈر اوبلیگیشن نہیں ہے، ہر کیس کی جو ہے وہ ڈسپوزل کی کوئی نہ کوئی ڈیٹ ہونی چاہیے، اس کی فرسٹ ہیئرنگ جو ہے اس جو بیسک کورٹس ہیں، اگر سول کورٹ ہے تو اس میں کتنا عرصہ ہو، سیشن کورٹ میں کتنا عرصہ ہو، ہائی کورٹ میں کتنا ہو، سپریم کورٹ میں کتنا ہو، اسی حساب سے پھر انصاف جو ہے وہ مل سکتا ہے لوگوں کو۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور بات کی جاتی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ تو فی الحال جو ہے اس کیس میں کچھ نہیں ہونا ہے، کل جو فیصلہ آئے گا وہ یہی آئے گا کہ وہ کریں، آپ الیکشن کروائیں۔ گورنمنٹ نے کوئی اور ہلے بہانے کرنے ہیں، جو کہ الیکشن تو آئین کے تحت ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے۔ تو
آج میرا یہ جو سبمیشن تھی کوئی فرمائشی سبمیشن تھی، ویسے میں اس پہ تو اتنا کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ ہارٹ برننگ ٹاپک ہے تو میں نے بھی اپنی ویوز دیے، تو آپ کی آرا کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔